اللهم صل وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. کامیابی کی سب سے بڑی یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. جب بندے کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرماتی ہے تب اس بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے. ابھی حضور فقیہ زمان استاذ محترم حضرت مفتی سرفراز صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی زبانی آپ نے ایک پرمغز نایاب عظیم المثال بیان کو سماعت فرمایا. علم اور وہ جو تمام متداولہ علوم کو شامل ایک آسان انداز میں عقیدہ حقہ کی حقانیت کو آپ حضرات کے سامنے یعنی اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو آپ حضرات کے سامنے اجاگر فرمایا اور تفہیم فرمائی. مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمیں یہ سمجھ محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اللہ اور رسول راضی ہو گئے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم گھر بار بنائیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم زمین و کھیت و جائیداد کی بہتات بنائیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں دنیا میں سونے چاندی سے تول دیا جائے یا سونے چاندی سے ہمارے گھر کے تمام الماریاں تجوریاں بھر جائیں. یہ مقصد ہمارا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے عبادت اس کی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا اور ہمیں یہ ہمارا ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس مقصد پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو پانا ہے. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے راہ نجات. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہمت و حوصلہ اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے. ہم اس شخصیت سے اس ذات سے جس قدر اپنے آپ کو قریب کر لیں گے، ان سے جس قدر اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، وہ یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے وہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے. آج ہمیں اپنے احوال، اپنے کردار، اپنے اخلاق کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس کثرت ہے، کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی جماعت کو رکھا ہے. کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں ہم پھیلے ہوئے ہیں. مگر ایک وقت وہ بھی تھا جو دنیا میں سب سے پہلے مٹانے کی سازش کی گئی تھی، ختم کرنے کی جب سازش کی گئی تھی، ایک انسان کو بھی باقی نہیں رکھنے کا ارادہ بنا لیا گیا تھا. 1000 لوگ کم و بیش اس سے زیادہ اور بھی ساز و سامان کے ساتھ لیس جب مٹانے کا ارادہ کر کے نکلے تھے، اس وقت پر 313 نفوس قدسیہ محفوظ تھے. اور ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ مال و اسباب نہیں ہے. کسی کے پاس پہننے کو سینے پر محفوظ رکھنے کے لیے نہ لوہے کی کوئی ڈھال ہے، نہ لوہے کا کوئی لباس ہے، نہ لوہے کی ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے. کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا ہے. روایتوں میں ہے ایک ہی گھوڑا شاید کہ اس جنگ میں موجود تھا غالباً. اور پھر اس کے علاوہ پھر چند اونٹ ہیں اور صرف پیدل چلنے والے ہیں. اور ان کے پاس تلواروں کی بہتات نہیں ہے، تیروں کی بہتات نہیں ہے. بعض تاریخی روایتوں میں ملتا ہے 7 یا 11 یا 12 روایت تلواریں اس وقت پر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھیں. مال و متاع کے لحاظ سے وہ کمزور ہیں، اسباب کے لحاظ سے وہ کمزور ہیں، تیاری کے لحاظ سے وہ کمزور ہیں. ان کے پاس جنگ و جدل کے کوئی سامان موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور اللہ کے محبوب سے
انہوں نے اپنا جو رشتہ جوڑ لیا ہے وہ رشتہ ایسا مضبوط جوڑا، ایسا مضبوط جوڑا، ایسا مضبوط جوڑا کہ قیامت تک کے لیے ان کے جوڑے ہوئے رشتے کی مثال دی جاتی ہے اور مثال ملتی ہے، اور ہمیں ہدایت پانے کے لیے ان کے اس عظیم المثال محبت کو ہمارے لیے نمونہ اور ہمارے لیے عمل کے لیے راہ عمل بنانا ہی ضروری ہے۔ جب تک کہ ہم کامیابی کے لیے ان جیسی محبت رسول اللہ کی ذات سے کرنے والے نہ ہو جائیں، اس وقت تک کہ ہم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی اپنے آپ کو مکمل رسول اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینا، ایسے حال کر دینا کہ وہ جو فرما دے اس کو کیوں، کیسے، کدھر، کیسے ہوگا یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ فرما دے جاؤ تو چلے جانا ہے، وہ فرما دے آؤ تو آ جانا ہے، وہ فرما دے اٹھو تو اٹھ جانا ہے، وہ فرما دے شہید ہو جاؤ تو شہید ہو جانا ہے، وہ فرما دے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ مثال ہم دیکھنے کو ملتی ہے جنگ بدر کے وہ صحابہ کرام کے عظیم المثال رشتہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے کے نبھانے سے ہمیں ملتی ہے۔ صحابہ کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ٹوٹ گئی، سرکار کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ سرکار کھجور کی شاخ عطا فرماتے ہیں اور شاخ ان کے ہاتھ میں لے کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں ایک لوہے سے کاٹ کر کے جو شاخ کو الگ کیا گیا ہے درخت سے الگ کرنے کے لیے، اس شاخ کو بھی الگ کرنے کے لیے ایک لوہے کے دھاردار آلے کی ضرورت پڑی ہے، میں اس شاخ کو جو لوہے سے کٹ چکی ہے لے کر کے پھر لوہا جو اس کو کاٹنے والی دھاردار تلوار ہے اس سے کیسے مقابلہ کر سکوں گا؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، ان کی نظر ظاہر شے پر نہیں تھی، ان کی نظر وہ تلوار پر نہیں تھی جو سامنے والے کے ہاتھ میں ہے، ان کی نظر وہ شاخ پر نہیں تھی جو ان کے ہاتھ میں دھمائی گئی ہے، ان کی نظر اس ہاتھ پر تھی جس ہاتھ سے اٹھا کر انہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وہ صحابہ جانتے ہیں بے شک میری نگاہیں اسے ایک کھجور کی نرم و نازک شاخ سمجھتی ہیں، مگر میں نے جس کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، میں نے جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسے میرے رب نے مالک و مختار بنایا ہے۔ وہ ایسا بے بس و لاچار نہیں ہے جیسے ہم بے بس و لاچار ہیں، اسے رب نے مالک و مختار بنایا ہے، اسے رب نے اختیار عطا فرمایا ہے، خدا نے انہیں کن کی زبان عطا فرما دی ہے، وہ جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو فرمانے وہ ہونا ہی ہے۔ حالانکہ لکڑی کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ لوہے سے کٹ جاتی ہے، آگ سے جل جاتی ہے، اس کا کام ہی وہی ہے، اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، لوہے کو ہمارے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لکڑی کو بھی ہمارے استعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کھجور کے درختوں کو بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور تمام چیزوں کو بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر ایک کو اپنے کام میں لانے کا، استعمال کرنے کا ایک طریقہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ذہن و فکر میں لوگوں کی اتار دیا۔ جب لوہے کا پتہ نہیں تھا، دھاردار چیز کے بنانے کا اندازہ نہیں تھا، اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے کچھ ایسے مشاہدات دے دیے کہ جس سے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، جان لیا اور اس سے اپنے استعمال میں فائدے میں لانے لگے۔ یہی وہ طریقہ چلا رہا صدیوں سے ہے، سارے لوگوں کو معلوم ہے، مگر ایک وہ طریقہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عام قاعدہ قانون سے جدا جاری فرمایا ہے، وہ طریقہ اپنے محبوب بندوں کے دستہائے مبارکہ پر جاری فرما دیتا ہے۔ انبیاء سے ظاہر ہوتا ہے معجزہ کہلاتا ہے، اولیاء سے ظاہر ہوتا ہے کرامت کہلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جانتے ہیں رسول اللہ اگر چاہے تو یہ تلوار سے کٹی ہوئی شاخ تلوار کو توڑ سکتی ہے، یہ تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت پر تلوار کا مقابلہ کھجور کی شاخوں سے ہوا، اور اللہ کے رسول کی ذات سے تعلق ایسا مضبوط رہا کہ خدا نے انہیں کامیاب
کامران بنا دیا اور کوئی انہیں نقصان پہنچا نہ سکا. جس کے حق میں جو دنیا سے جانا شہادت پانا مقصود تھا وہ شہادت پائے اور جنت پانا مقصود تھا, ان کو وہ نعمت ملی. اور جن کی حفاظت ظاہر جسم و بدن کے ساتھ دنیا میں رکھنا خدا کو مقصود تھا, وہ ظاہر جسم و بدن کے ساتھ بھی محفوظ رہے. اور الحمدللہ ہمیں دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم نے رسول اللہ کو ایسے جانا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت کا رشتہ ہونا چاہیے, اطاعت کا رشتہ ہونا چاہیے, فرما برداری کا رشتہ ہونا چاہیے. ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہر حدیث, ان کا ہر فرمان, ان کی ہر تعلیم, ان کی ہر ہدایت پر ہمارے عمل کو ہم نے لازم کرنا ہے. کامیابی کا جو راستہ بتایا گیا ہے, شریعت کا جو راہ, ہمیں شریعت کا جو راستہ عطا فرمایا گیا ہے, اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے. خواہشات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں, دل میں خیالات آتے ہیں, ذہن و فکر میں بہت سارے خیالات پلان بنتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ شیطان وسوسے ڈالنے والا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. آج یہ گناہ کر لے, آج یہ گناہ کر لے, اس گناہ کے کرنے کے لیے ایسا پلان بنا لے, ایسا بنا لے, ایسا کر لے, ایسا کر لے. یہ سارے جو وسوسے ہیں شیطانی اور نفسانی, ان ساری وسوسوں سے ہمیں اگر اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے, اگر اپنے دل کو محفوظ کرنا ہے, تو ہمیں اس دل میں محبت مصطفیٰ کو بسا لینا ہے, اس دل میں رسول اللہ کی چاہت کو بسا لینا ہے, اس دل میں رسول اللہ کے نورانیت کو بسا لینا ہے, اس دل کا تعلق ڈائریکٹ رسول اللہ کی ذات سے جوڑ لینا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کے اداؤں کو اپنانے لگیں گے, جب ہم چلتے پھرتے رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے لگیں گے, جب ہم سوتے اٹھتے رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے لگیں گے. گویا کہ ایک حال ہمارا وقت کا ایسا بھی آئے گا کہ ایک لمحہ بھی ہم رسول اللہ کے خیال سے غافل نہیں ہوں گے. جس دن ہماری یہ کیفیت ہو گئی تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ خدا کا خاص کرم ہم پر اللہ نے فرما دیا ہے, خاص کرم ہو گیا ہے. ہدایت کا وہ راستہ سرچشمہ جو ہمیں خدا نے عطا فرمایا ہے, اس پر ہمیں گامزن فرما دیا ہے. اس لیے کہ جو رسول اللہ کی محبت کے نور میں قدم بڑھاتا ہے, اس کا کوئی قدم بہکتا نہیں ہے, وہ ڈگمگاتا نہیں ہے, وہ ہدایت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. ہر اندھیرے میں اسے ظلمت کا, ہر ظلمت میں وہ جو نور بن کر کے اس کے لیے اجالا لاتا ہے, وہ کون سا وسیلہ ہے, وہ کون سا سبب ہے؟ وہ محبت رسول ہے, وہ اطاعت رسول ہے, وہ چاہت رسول ہے, وہ فرما برداری رسول ہے, وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری جو ہمیں اپنے دل میں بسانا ہے, وہ اس کا نتیجہ ہے جو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے حالات جو بدلتے جا رہے ہیں, ہمیں بد اخلاقیوں کی طرف ہمارے نوجوانوں کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نوجوان کیا ہیں؟ یہ عام سے معاشرے میں نوجوانوں کی ایک بات مشہور ہو گئی ہے, ورنہ تو ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کے اخلاق میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی؟ کون سا ایسا شخص ہے جو بد اخلاقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من شیء اثقل علی المیزان من حسن الخلق, فرماتے ہیں میزان پر حسن خلق سے یعنی اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں رکھتے ہیں, ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھے اخلاق رکھنا چاہتے ہیں مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ہم دوست کا دل دکھانا نہیں چاہتے ہیں, دوست یاری کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. دوست اگر ناراض ہو جائے گا, یہ خوف ہوگا تو ہم رات میں 3 بجے تک کے بھی جاگ کر کے گزار دیتے ہیں. کیا فائدہ ہے وہ بے وقت کے بے وجہ کے ہمارا وقت ضائع ہو جانا؟ اگر وہی رات کا اتنا حصہ اگر ہم یاد الہی میں گزار دیتے, اگر رات کا اتنا ہی حصہ ہم ذکر الہی میں گزار دیتے, اگر رات کا اتنا ہی حصہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزار دیتے, اور ماں باپ ہمارے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تڑپ کر کے دعا کرتے, خدا کی قسم وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی اور ہمارے لیے رحمت و برکت کے اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے. مگر افسوس ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کو باہر کے لیے سنوار کر کے رکھے ہیں, گھر والوں کے لیے ہم نے بگاڑ کر کے رکھے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنے رشتہ داری کا نبھانا بھی ہم صحیح حق نہیں ادا کرتے ہیں, اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے ادا کرنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے مقابل کا بھی حال یہی ہے, خواہ وہ مرد ہو
خواہ وہ عورت ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں خواہ وہ باپ ہو یا بیٹا ہو کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں۔ آخر یہ کوتاہیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ناسمجھیاں ہم سے کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم اس سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کی تعلیم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اتنا جان لیے ہیں کہ اذان ہو گئی، مسجد میں آ گئے اور ہم نے نماز پڑھ لیا، امام کا آپ کے پیچھے چلے گئے، یا جمعہ کا جمعہ ہم نے ایک تقریر ایک خطبہ سن لیا، بس ہم نے اپنا ذمہ پورا کر دیا اور ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کا جو وقت ہے ہمیں دنیا کمانے میں گزار دینا چاہیے، باقی کا جو وقت ہے دنیا کے طلب کرنے میں گزار دینا چاہیے۔ افسوس ہے یہ خیالات، یہ فکر اور یہ انداز، یہ ماحول جو بنا ہے یہ نفسانی خواہشات کا پروردہ ہے، یہ شیطانی وساوس کا پروردہ ہے، جو شیطان و نفس یہی چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ سے دور کر دیے جائیں، ہم خدا کی بارگاہ سے محروم کر دیے جائیں۔ خدا کی قسم، خدا کی بارگاہ سے جو دور ہو جاتا ہے، جو محروم ہو جاتا ہے، اسے کبھی عزت نہیں ہوتی ہے، اسے کبھی رفعت نہیں ہوتی ہے، اسے کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم رسوائیوں میں، ذلتوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہمیں گناہ کر رہے ہیں مگر گناہ کی ہمیں ہن نہیں آ رہی ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر شک نہیں آ رہی ہے، گناہ پر ہماری نگاہیں جری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، نگاہیں اصل چیز ہیں، پہلی بنیادی چیز ہیں۔ اگر یہ سلامت ہو گئیں، یہ سنبھل گئیں، تو پھر گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آ سکتا ہے۔ گناہ کا خیال عام طور سے جو آتا ہے، جو عموماً جو پایا جاتا ہے، انسان کی نگاہیں اس کے سبب بن جاتی ہیں۔ حضرت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمت و رضوان طبقات میں روایت فرماتے ہیں، خلیفہ سوم امام برحق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا دور خلافت ہے، آپ منصب خلافت پر رونق افروز ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضرت کو بہت ہی کم موقعوں پر لوگوں نے حالت غضب میں دیکھا، جلال میں نہیں دیکھا گیا۔ ان پر ہمیشہ حلم و بردباری، رحم اور شفقت ہی غالب رہا کرتی۔ وہ رحم دلی کرنے والے ایک عظیم المثال شخصیت ہے۔ اس قدر رحم دلی فرماتے ہیں، اس قدر رحم دلی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے مابین آپ کی رحم دلی بہت مشہور چیز تھی۔ آپ بہت درگزر کرنے والے، بہت معاف فرمانے والے، بہت غصے کو پی جانے والی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے سے پہلے اس شخص نے آنکھ کا ایک گناہ کر کے حضرت کے خدمت میں آیا، جو اس کے لیے دیکھنا حرام تھا، اس نے شہوت کے ساتھ دیکھ لیا، خواہش نفس کے ساتھ دیکھ لیا۔ عام سی نظر نہیں تھی، خواہش نفس کے ساتھ، شہوت کے ساتھ وہ نظر تھی، جس کا دیکھنا اس کے لیے حرام تھا۔ وہ دیکھ کر کے حاضر آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت غضب میں اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں لگتا کہ تم اپنے آنکھوں سے گناہ کر کے میرے سامنے آ رہے ہو؟ پتہ کیا چلتا ہے؟ گناہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہگار اللہ کے محبوب بندوں کے سامنے جانے کا بھی حق کھو دیتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیامت میں جب حساب و کتاب کے لیے ٹھہرایا جائے گا، جب حساب و کتاب لیا جائے گا، جب وہ عمل کیا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا، اس کا حساب دو۔ جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے تو کس قدر شرم کا وہ حال ہوگا، کس قدر شرمندگی کا وہ مقام ہوگا۔ کیا ہم اپنے آپ کو اس شرمندگی سے بچانا نہیں چاہتے؟ بے شک ہر مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس دن کی شرمساری سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر اس دن کی شرمساری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس دن خدا کے سامنے عزت و رفعت کو پانا ہے، تو آج ہمیں اخلاق و کردار کا دھنی ہو جانا ہے۔ آپ ایک مثال دیکھیں، جس طریقے سے ابھی بچوں کو آپ کے سامنے شیٹ پیش کیا گیا، ان کے حوصلہ افزائی کی گئی۔ یعنی بچے تو سارے بچے مدرسے میں پڑھے ہیں، مگر اس میں جو اچھا پڑھنے میں جنہوں نے ایک اچھا نمایاں کردار کیا، ان کو نمایاں بنا کر کے لوگوں کے سامنے بتایا گیا، حوصلہ بڑھایا گیا، ان کی عزت افزائی کی گئی، انہیں دکھایا گیا۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیں، وہ بچوں کے جو ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دل کس قدر مسرور و شاداب ہو گئے۔ خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو بچوں نے یہاں پر اسٹیج پر آ کر کے انعام پایا، ان بچوں کے ماں باپ کو دل میں خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ صرف چند 100 لوگوں کا مجمع ہے، چند علماء کی جماعت ہے، یہاں ان کو عزت افزائی کر دی
ترقی گئی تو آپ خوش ہو گئے. وہ دن بھی ایک مجمع لگنے والا ہے اور وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جلوہ فرما ہوں گے, ملائکہ جلوہ فرما ہوں گے, اولیاء اقطاب و اغواث جلوہ فرما ہوں گے, صحابہ جلوہ فرما ہوں گے, اہل بیت جلوہ فرما ہوں گے, خواجہ خواجگان جلوہ فرما ہوں گے, غوث اعظم جلوہ فرما ہوں گے, تمام لوگ جلوہ فرما ہوں گے. اور اس مجمع میں اگر کوئی ندا کرنے والا ندا کرے, اے اللہ کے بندے کھڑے ہو جا, خدا تجھ سے راضی ہو گیا ہے, تجھے جنت میں جانے کا مجدہ عطا کر دیا ہے, تو اس وقت پر سرور و لذت کا کیا عالم ہوگا. اور وہ ماں باپ جو اسے جنت میں بھیجا جسے جا رہا ہے, ان کی خوش بختی کا کیا عالم ہوگا. کیا اس دن کی سرفرازی کے لیے آپ آج اپنے بچوں کی بہتر تربیت نہیں کر سکتے؟ کیا آج انہیں اچھے اخلاق سے آراستہ نہیں کر سکتے؟ جان لو کہ آج اگر انہیں اچھے اخلاق سے آراستہ کرو گے تو کل قیامت میں آپ بھی بخشے جاؤ گے, وہ بھی بخشے جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی, میرے سامنے آنکھوں سے گناہ کر کے آیا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت کیا آپ پر وحی آتی ہے جو آپ نے جان لیا ہے؟ میں نے کیا کیا یہ آپ کو کیسے پتا؟ میری آنکھوں نے کیا دیکھا یہ آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ پر وحی آتی ہے؟ حضرت فرماتے معاذ اللہ مجھ پر وحی نہیں آتی ہے, بلکہ اللہ نے میرے دل کو ایسا منور فرمایا ہے کہ میں تیرے دل کے حال کو جان لیا کرتا ہوں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دلا نزدے کسے بنشی کہ او از دل خبر دارت, اے دل کسی ایسے کی صحبت پالے کہ جسے تیری برائیوں کی خبر ہو, تیری بیماریوں کی خبر ہو, تیرے عیب و نقائص کی خبر ہو, اور وہ اس کی اصلاح کرنا جانتا ہو, اس کا علاج کرنا جانتا ہو, تجھے سدھارنا جانتا ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ارے حضرت عثمان غنی کے دیکھنے کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں جب حضرت غوث اعظم پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی. فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کے شہروں کو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانا. جب غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ حال ہے, وہ تو پھر خلفائے راشدین ہیں, صحابہ کرام کی معظم جماعت ہے, پھر خلفائے راشدین ہیں. جب ان کے دیکھنے کا ہم جواب نہیں لا سکتے تو ان کے دیکھنے کا جواب کہاں سے لا سکتے؟ جب ان کے دیکھنے کا جواب نہیں لا سکتے تو مصطفیٰ پیارے کے دیکھنے کا جواب لا ہی نہیں سکتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا سلیقہ ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے. عزیزو, اپنے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو, اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرو. میں آپ ہر ایک کل قیامت میں جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ میں بچ جاؤں گا آپ کو جواب دینا ہے آپ پھنس جائیں گے, نہیں, ہر ایک کو جواب دینا ہے. ہر ایک کا یہ ذمہ ہے کہ اپنے دل کو کھنگالے, دیکھے اپنے دل کا کیا حال ہے. کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے, جانچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالا؟ ہم دنیا کو سمجھتے سمجھتے تھک گئے, ہم دنیا کو سنوارتے سنوارتے تھک گئے. کیا ہم بیمار دل کو سنوارنے کی کوشش کی ہم نے؟ کبھی غور کی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کے کہ اس دل میں کیا کیا بھرا ہے, کیا کیا ارمان ہیں, اس دل میں کیا کیا خواہشات ہیں؟ کبھی گھر کی خواہش نظر آئے گی, کبھی مال کی خواہش نظر آئے گی, کبھی اور چیز تو کبھی اور چیز تو کبھی اور چیز تو کبھی اور چیز. ہمیں نہیں ملے گی تو صرف ایک خواہش, وہ جو نیکی کی رغبت ہے, جو نیکی کی چاہت ہے, نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی ایک لذت, نیکی پر خوش ہو جانے کا ایک سرور آگی لمحہ, وہ ہمارے دل میں بہت کم میسر ہے. ہمیں خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ وہ جو نگاہوں سے نفس کو بہکانے والی چیز ہے اس کے دیکھنے میں خوشی ملتی ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ میرے دل کے اندھیرے میں آخر یہ اندھیرا کیسے دور کروں؟ اس میں اجالا آئے تو کیسے اجالا آئے, نور سمائے تو کیسے سمائے, یہ دل کو پاکیزہ بناؤں تو کیسے بناؤں؟
جبکہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا. سن لو اے لوگو، آج آگاہ ہو جاؤ. الا وان فی جسد الانسان قطعۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں لوگو آگاہ ہو جاؤ، سن لو، بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر سنبھل گیا تو انسان کا پورا بدن سنبھل گیا. وہ اگر بگڑ گیا تو انسان کا پورا بدن بگڑ گیا. اور آج ہمیں جس چیز کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اسی سے ہم غافل نظر آتے ہیں. کیوں ہمارے دل میں قساوت بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے دل میں قساوت کا اثر بڑھتا جا رہا ہے؟ گناہوں سے نفرت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جب بندے سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو چھین لیتا ہے تو اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرنے لگتا ہے تو جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے نعمتیں اس سے دور ہوتی جاتی. ایک ایک گناہ پر ایک ایک نعمت دور ہوتی جا رہی، ایک گناہ پر ایک ایک نعمت دور ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے خیر کے دروازے بند ہو جاتے. آج ہمیں اپنے حال پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں. کیا ہمارے لیے خیر کے دروازے بند ہو گئے ہیں یا ابھی کشادہ ہیں؟ فرماتے ہیں اندھیرے کئی قسم کے ہیں، اس میں سے ایک اندھیرا ہے گناہوں کا اندھیرا. ایک اندھیرا ہے گناہوں کا اندھیرا، ایک اندھیرا ہے قبر کا اندھیرا. وہ گناہوں کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ اولیاء فرماتے ہیں توبہ کرو گے تو گناہوں کا اندھیرا چھٹ جائے گا اور اللہ کی رحمت کا نور تمہارے دل میں اتر جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں قبر کا اندھیرا کیسا چھٹے گا؟ قبر کا اندھیرا دور کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہو جاؤ، یعنی ایمان والے ہو جاؤ گے تو قبر کا اندھیرا چھٹ جائے گا. اور توبہ کرنے والے ہو جاؤ گے تو گناہوں کا اندھیرا چھٹ جائے گا. آج ہمارے پاس کمی ہے تو توبہ کی کمی ہے. ہم زبان سے بولنا جانتے ہیں، ہاتھ ہلا کر کے ہم ظاہر کرنا جانتے ہیں، مگر حقیقت میں توبہ کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، گناہ کے عزم و ارادے سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. کیا ہم نے اپنا یہ محاسبہ کر کے دیکھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس منزل سے گزارا ہے؟ خدا کی قسم ہم جب بھی اپنا حساب لگائیں گے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم بہت دور راہ مستقیم سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. گناہوں کا اثر ایسا آ رہا ہے کہ ہم اس سے بچتے نظر نہیں آتے ہیں. اس سے اگر بچنا ہے ہمیں تو کیسے ہمیں بچ سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانا ہے، خشیت الہی کو اپنے دل میں بسانا ہے، خوف خدا کو اپنے دل میں بسانا ہے، اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، اور اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے. ہماری سوچ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا بولنا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا دیکھنا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا کھانا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا سونا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا جاگنا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب ہم اس فکر سے، اس حال سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے اور اس سے ریا، دکھاوا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا جاتا ہے، ایسے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے. آپ کا دل کا حال روشن ہوگا تو ہوگا ہی، مگر آپ کے سامنے جو دل دھڑک رہا ہے اس دل کے حال کو بھی خدا روشن فرما دیتا ہے. اسی وہ مقام کو سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. اب ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، جنت کا مژدہ ہے. اللہ تو مژدہ عطا فرما رہا ہے. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، سدھار لیں؟ جو وقت گزرا ہمارا گزر گیا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب الزہد لابن ابی الدنیا، اس میں روایت کیا گیا، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں انسان کے پاس 3 دن ہیں، ایک جو گیا گیا سو گیا، پھر پلٹ کے آنے والا نہیں. ایک وہ جو کل آنے والا ہے
اس کا کوئی یقین نہیں کہ آ ہی جائے گا، مل ہی جائے گا۔ ایک وہ دن جو تیرے پاس ہے اسی دن کو عمل والا بنا لے تو کامیاب۔ آج ہمارے پاس جو وقت ہے ہم اسے کامیاب بنا رہے ہیں۔ سوچے کہ گزشتہ سال بھی ہمارا گزر گیا، رمضان کے بعد سے پھر ہم شعبان میں آ گئے۔ رمضان کا استقبال تو رسول اللہ رجب المرجب سے ہی فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کی دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، مولا رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ کہ ہمارے پاس ہم نے فکر کی رمضان کی تیاری، رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے استقبال کی ہم نے کیا فکر کی؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے خدا کی رحمت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے؟ ہمارے دامن کو ہمیں خالی کرنا، ہم نے ہمارے دامنوں کو گناہوں سے بھر دیا، ہمارے دامنوں میں ہم نے گناہوں کو، بد اخلاقیوں کو، بد اعمالیوں کو بھر دیا، اسے خالی نہیں کریں گے۔ وہ خالی کیسے ہوں گے؟ توبہ سے خالی ہونے والے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے مسند ابو یعلا مسلم، اس میں روایت ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ شعبان کا اکثر حصہ روزے میں گزار دیتے ہیں، وجہ کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک وہ رات ہے جس میں خدا موت و حیات کے فیصلے فرماتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ جب ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ شب برات ہماری نگاہوں کے سامنے، شب برات آنے والی ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا، موت و حیات کے فیصلے ہوتے، رزق، برکت اور تمام ہماری نعمتیں ہمیں جو ملنی ہیں، کس کو کیا ملنا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس فیصلے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ خدا کی رحمت ہم پر خوب خوب برس جائے، خوب خوب اس کا حصہ مل جائے۔ خدا بے شک ارحم الراحمین ہے، رحمان و رحیم ہے، رؤوف و رحیم ہے، بے شک وہ غفار ہے، گناہوں کا معاف کرنے والا، وہی گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ جن جن لوگوں کی جو اخلاق ہے ان اخلاق سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہر برے اخلاق سے۔ ایسا نہیں کہ آپ میں ایک برا اخلاق یا برا کام نہیں ہے، دوسرے میں ہے تو اس دوسرے کے برے کام کو آپ اچھالتے پھرے اور اپنے آپ کو بھول جائیں۔ ایسا نہیں، اپنے آپ کو پہلے سنواریں، اپنے آپ کو سدھاریں، پھر آپ سے متعلق جو ہیں آپ کی اولاد، آپ کے بھائی، آپ کے گھر والے، ان کو سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بندوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے، نعمتیں، رحمتیں، رزق، حیات، موت کے فیصلے فرماتا ہے۔ ہم بھی کیا یہ خواہش نہیں رکھ سکتے جب بھی ہمارا فیصلہ ہو کم سے کم ہم اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی پائے ہوئے بندے ہوں؟ یقیناً ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے۔ اپنے اخلاق کو ایسے بناؤ کہ اپنے پاس پڑوس رہنے والوں کو تکلیف نہ دو۔ سرکار نے فرمایا پریشانی کے اسباب میں سے ایک اسباب میں سے چند اسباب یہ ہیں: برا پڑوسی ہونا، تکلیف دینے والا یعنی لڑنے جھگڑنے والا پڑوسی ہونا، یہ پریشانی کا ایک سبب ہے کہ گھر میں پریشانی رہتی ہے۔ اب آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا اپنے پاس پڑوس سے لڑنے جھگڑنے والے ہیں؟ اگر ہیں تو توبہ کریں، یہ شب برات کا وقت ہے، کھلے دل سے معافی مانگ لیں، جس کو ستایا گیا ہے وہ بھی معاف کر دیں، جو ستانے والا ہے وہ بھی معافی مانگ لیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ کچھ نہ کچھ دونوں میں سے کچھ نہ کچھ کم و بیشی ہوئی ہوگی، کوئی غلط فہمی ہوگی، کوئی ناسمجھی ہوگی، بات بڑھ گئی ہوگی، معافی مانگ لیں اور ایسے دوست بن کر کے رہیں جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا، ایک دوسرے کے حق کا لحاظ کرنے والا، پہچاننے والا، اور آج ہمارے اندر ساری برائیاں نظر آ رہی۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنگ گھر ہونا اور تنگ سواری ہونا، یہ چیزیں پریشانیوں میں سے ایک پریشانی۔ اور آج ہمارے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اخلاق کے اس قدر تنگ نظر، تنگ کردار بن گئے ہیں کہ ہم کو کوئی منہ لگانا نہیں چاہتا،
ہم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، ہم کو کوئی اپنے پاس بیٹھانا نہیں چاہتا، ہم سے کوئی عزت والا سلوک کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ سامنے والا ہم سے اچھا سلوک نہیں کر رہا، یہ ہم کو نظر آ رہا ہے. کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ہم میں کیا عیب ہے؟ اسے دیکھنا یہ ہمارا ذمہ ہے. اپنے کردار کو سنوارنا یہ ہمارا ذمہ ہے. اپنے آپ کو سنواریں. آپ اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو جائیں، اللہ تمہیں مخلوق میں عزت والا فرما دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت و بلندی عطا فرما دیتا ہے. عاجز ہونا عیب کی بات نہیں ہے، عاجز ہونا عزت کی بات. معافی مانگ لینا آپ کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، معافی مانگنا کمال کی بات، اعلیٰ اخلاق کی بات. ستودہ صفات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ معافی مانگنے میں پہل کرنے والے ہیں. معافی مانگنے کی عادت بناؤ. پہلے سب سے پہلے اپنے گھر میں جاؤ، رب سے اپنے معافی مانگو اپنے گناہوں کی. پھر اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، اپنے بیوی بچوں سے معافی مانگو، دوست احباب سے معافی مانگو. کہ بحیثیت انسان خطا کا پتلا، انسان انبیاء ہی غلطیوں سے خطاؤں سے معصوم ہے، پاک. ہم ایک عام انسان، ہم سے تو ہر ایک سے تو غلطی ہوئی ہی ہو، مگر یہ وقت ہے خدا کی رحمت کو پانے کا. یہ وقت ہے خدا کی رحمت سے اپنا خوب حصہ لینے کا. یہ وقت ہے خدا کی بارگاہ میں بخشش پانے کا. تو معافی مانگنے والے اور معاف کرنے والے ہو جاؤ. خدا تمہاری معافی کو قبول کرنے والا ہے، یقیناً رحم فرمانے والا ہے. یہ عظیم مہینے کو، عظیم دنوں کو قدر کی نظر سے دیکھو اور اخلاق و کردار کو سنوارو. اپنے آپ کو بدلو. آج نہیں بدلیں گے تو کل نہیں بدل سکیں گے. رسوائیوں کی زندگی بہت ہو گئی، بے عزتیوں کی زندگی بہت ہو گئی، شرمندگیوں کی زندگی بہت ہو گئی. اب ایک عزت کی زندگی جینے کا مزہ لے کے دیکھو. وہ عزت کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں توبہ سچی کر کے دیکھو کہ عزت کیسے ہے. آپ کا دل ایسا سکون پائے گا کہ کبھی اس کو ایسا سکون ہی نہیں ملا. نہ رات بھر سو کے وہ سکون ملے گا، نہ ہزاروں روپے کما کے وہ سکون ملے گا، نہ دنیا کی اور کسی نعمت سے وہ سکون ملے گا. جو سکون خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کو عطا فرمایا جاتا ہے. اس سکون کی لذت کو حاصل کر کے دیکھو اور اس لذت کو اپنے دل میں ایسے بساؤ کہ شہوت اور گناہ کی لذت آپ کو اس لذت سے دور نہ کر سکے. حقیقت میں شہوت کی جو لذت ہے، گناہ کی جو لذت ہے بظاہر ہے، حقیقت میں وہ لذت نہیں ہے. وہ بظاہر لذت ہے، گمان ہے، ہمارے ذہن کی خرابی ہے جو ہم اسے لذت سمجھتے ہیں. لذت تو حقیقت میں وہ ہے کہ آپ نگاہوں کو بند کریں، خدا کے انوار و تجلیات کا نزول آپ کے قلب پر ہو جائے، ان نورانی کرنوں کا مشاہدہ ہو جائے، یہ آپ کے لیے لذت ہے. خدا کے رسول کی زیارت ہو جائے، یہ آپ کے لیے لذت ہے. خدا کے محبوب بندوں کی زیارت ہو جائے، یہ آپ کے لیے لذت ہے. اور آپ کے دل میں نور ایمانی بس جائے اور اس نور کے اجالے سے گمرہی، ضلالت، بد عملی، بد کرداری، بد اخلاقی کے تمام پریشانیاں چھٹتے چلے جائیں تو یہ لذت ہے. یہ لذت ہے. ایک سجدہ توبہ کا کر کے تو دیکھو کیسا سکون ہے. خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں. آپ اور ہم سب کو ضروری ہے کہ توبہ کریں، معافی مانگیں، رمضان المبارک کی تیاری کریں، حلال روزی کی فکر کریں، حلال رزق کی فکر کریں. ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلے جائے گا تو بدن کو برباد کر دے گا، دل کو برباد کر دے گا. دل کی سلامتی اگر چاہتے ہیں تو حرام لقمے سے اپنے دلوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. جیسے ایک مریض ہے شوگر کا، اسے اگر آپ رسگلہ کھلا دو گے تو اس کا شوگر بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ ڈاکٹر کیا بولے گا؟ بھائی میٹھا نہیں کھانا ورنہ یہ شوگر اتنا بڑھ جائے گا کہ ہو سکتا ہے مر جائے گا. یہی حال ہے، ہم بھی مریض ہیں. گناہ ہمارے لیے جیسے شوگر پیشنٹ کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، ویسا ہی ہمارے لیے گناہ ہلاکت کا سبب ہے. ہمیں علماء مشائخ ہماری دستگیری کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو. یہ ڈاکٹر ہیں، جس طریقے سے جسم کے ڈاکٹر ہمیں جسم کی سلامتی کے لیے رائے دیتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. اسی طریقے سے مشائخ علماء ہماری نگہبانی کرتے رہتے ہیں، ہمیں گناہوں سے دور کرنے، یعنی وہ چیز جو ہمارے ایمان و کردار اور خدا کی بارگاہ میں ملنے والی عزت کو مانے ہونے والی ہے،
روک لگانے والی ہے، دور کرنے والی ہے، ایسی چیزوں سے ہمیں روک دے۔ یہ ہمارا ذمہ ہے۔ جیسا ہم اپنے آپ کو شوگر پیشنٹ ہونے کے بعد میٹھی چیز سے بچاتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ گناہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق کو صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔